السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ بہت بڑی دولت ہے، اس کو ہمیں اس پس منظر میں سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت دولت دی ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت پہنچ ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے، جاہ و حشم ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، پوسٹ ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، وہ اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان پا رہا، خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، راکٹ کے ذریعے، جہاز کے ذریعے بنا بھی رہا ہے اور خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، آسمانوں میں جا رہا ہے، لیکن آسمان بنانے والے کو نہیں پہچانتا، اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا ہے۔ ایسی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، ایسی ایسی ایجادات دنیا میں ہو رہی ہیں، ایک سے ایک ایجادات یہودی کر رہے ہیں، نصرانی کر رہے ہیں، کفار کر رہے ہیں، لیکن اس کو کس نے بنایا، اس کی عقل کو کس نے بنایا، اس کو ہاتھ پیر کس نے دیا، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، مر کے کہاں جائے گا، اپنے خالق کو یعنی اپنے بنانے والے کو اور اپنے آنے کے مقصد کو، اور کہاں جائے گا مر کر، ان سب چیزوں سے وہ غافل ہے۔ یہ تو کافروں کی بات ہے۔ پھر آپ دوسرے لیول میں آپ مشرکوں کی بات لیجئے جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، بدعتیوں کی بات لے لیجئے۔ یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں توحید سمجھ میں آ رہی ہے، ہم ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی قرآن شرک کرنے والے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، بدعت کرنے والے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، یہی حدیث کی کتابیں یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، مردے سے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی کا سوال کرتے ہیں، اور وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہماری طرح۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں توحید مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے، ہم اپنے اللہ کو پہچان رہے ہیں، خالص اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور یہ شرک کرنے والے، یہ بدعت کرنے والے لوگ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ اللہ کی خالق کی خالص بندگی نہیں کرتے، اللہ کی جیسے بندگی کرنی چاہیے ویسا نہیں کرتے، اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کی بھی پکارتے ہیں، اور عبادت کے اعمال کو اللہ کے لیے بھی انجام دیتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ جسے دین کی سمجھ دیتا ہے واقعی بہت بڑی دولت ہے، اور اس بات پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، تو ہم توحید کے راستے پر ہیں، سنت کے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں دیتا تو ہم قرآن پڑھ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ جیسے شرک کرنے والے، جیسے بدعت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن توحید سمجھ نہیں رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، مسلمان ہیں شرک کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ اتنی ساری دلیلیں ہیں، اتنی ساری آیتیں ہیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں شرک کے خلاف، شرک کی مذمت میں، توحید کی موافقت میں، توحید کے سپورٹ میں، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں۔ اور جو کافر لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ان کافروں سے، ان دولت مند لوگوں سے، ان بڑے بڑے لوگوں سے وہ فقیر مسلمان بہتر ہے جو چٹائی پر بیٹھتا ہے، ٹوٹے بستر پہ، پرانے بستر پہ سوتا ہے، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ غریب مفلوق الحال اور قلاش آدمی اس مالدار سے بہتر ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس شرک کرنے والے مسلمان سے بھی بہتر ہے جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے رب کو صحیح سے پہچانتا نہیں اور صحیح سے اپنے رب کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اب ہمیں اس پس منظر میں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے
دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے، جسے اللہ سمجھ دیتا ہے، وہی دین کو صحیح سے سمجھتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے، اس کو لاکھ مرتبہ قرآن پڑھ لے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس پر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مزید توفیق دے، مزید سمجھ دے۔ سمجھ سے جس دن محروم ہو جائیں گے تو وہ ان خرافاتی مسلمانوں کی طرح، جن کے پاس عقل ہوتے ہوئے جو سمجھتے نہیں ہیں، کان ہوتے ہوئے جو سنتے نہیں، دل ہوتے ہوئے جو سمجھ بوجھ سے غافل ہیں، ایسے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید سمجھ دے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تو آپ کیا کرتے؟ جلدی جلدی یاد کرتے، کہیں بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ جلدی نہیں کیجیے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرانا میرے ذمہ ہے، میں آپ کو یاد کرا دوں گا، آپ بس اتنا کیجیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ کہیے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ آپ جلدی نہیں کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے میرے علم میں زیادتی فرما۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا چاہیے، کس چیز کی؟ دین کی سمجھ عطا فرما، اور اللہ رب العالمین سے بار بار یہ دعا کرنا چاہیے جو دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ کون سی دعا؟ رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ میں ہے رب زدنی علما۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ توفیق بھی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے۔ دین کی سمجھ سے جو محروم ہے لاکھ مرتبہ قرآن پڑھے گا توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، شرک سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ آخر یہی قرآن بہت سارے یہودی بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے عیسائی جن کی زبان عربی ہے یا عربی نہیں بھی ہے، تو اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے لیے یہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، ہماری زبان سیکھ کر ہمیں بدنام کرنے اور نشانہ پر لانے اور ہمارے درمیان فتنہ فساد مچانے کے لیے ہماری کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو آخر وہ بھی کتاب پڑھ رہے، سمجھ نہیں رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، موحد نہیں بن رہے، توحید پہ نہیں آ رہے، شرک سے نہیں بچ رہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی ہے۔ تو دین کی توفیق، دین کی سمجھ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو دولت مل رہی یہ بھی نعمت ہے، کسی کو اولاد مل جائے یہ بھی نعمت ہے، کوئی روزگار پانے کے لیے باہر آ جائے، اچھی نوکری مل جائے، یہ نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے دین کی سمجھ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اس کو اللہ رب العالمین سب سے بڑی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مزید یہ توفیق بھی طلب کریں گے کہ اللہ دین کی سمجھ دے، ساتھ ساتھ جو دعا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے وہ دعا بھی ہمیں کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز جب پڑھتے تو سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا کب کرتے؟ فجر کی نماز پڑھ لیتے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا، وہ علم ہمیں عطا فرما جو نفع بخش ہو۔ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے علم میں زیادتی فرما، رب زدنی علما، تو کس علم کی بات کرتے ہیں؟ نفع پہنچانے والے علم کی۔ ویسے دنیا میں تو بہت سارے علم ہیں، دنیاوی علوم متعدد ہیں، لیکن نفع پہنچانے والا علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دین کا، شریعت کا علم طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نفع پہنچانے والے علم کا تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں، اور ایسی روزی کا سوال کرتے ہیں جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، طیب روزی کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو قبول ہونے والا ہو۔ یعنی ایسا عمل نہیں، عمل تو کرے اور مقبول نہ ہو، عمل کرے رائے گا اور برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو یہ ایک پیاری سی دعا ہے۔ اس کے اندر علم نافع کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کی ہے، لیکن ہم فجر کی نماز کے بعد کے علاوہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، متعدد بات کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا میں علم کے لیے بھی ہے، روزی روٹی کے لیے بھی ہے، اور مقبول عمل کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا مانگیں اس دعا کو بھی ہمیں
ہم کریں بطور خاص. ابھی رمضان المبارک کا موقع جو ہے نصیب ہمیں ہونے والا ہے، اس موقع سے سجدے میں کریں، غیر سجدے میں دوسرے افضل اوقات میں کریں. اس سے ہمیں علم بھی ملے گا، نفع بخش علم ملے گا، پاکیزہ روزی ملے گی، اور جو ہم عمل کریں گے اللہ اس عمل کو قبول بھی فرمائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی دولت دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت دی ہے، توحید سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر ہم قائم ہیں. اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے ہم توحید سمجھ گئے. اور دین کی سمجھ نہیں عطا فرماتا تو بڑے بڑے علماء بھی ہے، دیکھیں شرک کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی ٹوپی اتنی لمبی لمبی، ایک ہاتھ کی ٹوپی ہے، داڑھی ایک ہاتھ کی، اور پاجامہ بڑا اونچا اونچا پاجامہ پہنتے ہیں، کرتے کا دامن بہت لمبا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، لیکن عقلیں اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں، سینہ اتنا چوڑا کشادہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ بوجھ سے اتنے وہ غافل ہوتے ہیں کہ توحید نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. شرک اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ توحید کی سمجھ آ رہی ہے نہ شرک کی سمجھ میں آ رہی. شرک کر رہا ہے اور الٹی پلٹی دلیلیں لا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھ سے جو ہے غافل کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں سدا اور ہمیشہ یہ توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرنا چاہیے. جو دعا ابھی آپ کو میں نے بتایا وہ دعا جو ہے ابن ماجہ کے اندر ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح دعا ہے. تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، اور عام طور سے جب ہم دعا کریں تو اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ توفیق طلب کرتے رہے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. ان تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ دے جو دین نہیں سمجھ رہے، مسلمان تو ہیں لیکن دین سمجھ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما تاکہ وہ توحید کی طرف آ جائیں، شرک سے بچ جائیں، مسلمان کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں علم نافع سے نواز دے، ہمیں علم نافع سے بہرہ ور کر دے، ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور کرے.